دنیا میں اللہ نے ہر رشتے میں اس کی قدر اور اہمیت رکھی ہے۔ جس طرح اللہ نے ماں کو ایک رتبہ دیا، باپ کو جنت کا دروازہ کہا، بیٹی کا باپ کے لیے رحمت کہا گیا، اسی طرح بہن کو بھی اللہ نے وہ مقام دیا کہ اس کی قدر کرنے والے کو دنیا کی ہر کامیابی دی، اور جو اس کی قدر نہیں کرتا اس کی اولاد تک کو بھی اللہ نے ناکام بنا دیا۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے بعد کافی غلاموں کو قید کرنے کا حکم دیا، تو دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منہ بولی بہن حضرت شیمہ آپ سے ملنے آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی آپ سے ملاقات کئی سالوں بعد ہوئی تھی، جب آپ چھوٹے ہوتے تھے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شہر کے کچھ لوگ آپ کی قید میں ہیں، اگر آپ ان کو آزاد فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میری پیاری بہن، تم نے آنے کی تکلیف کیوں کی؟ کوئی پیغام ہی بھجوا دیتی، میں فوراً آزاد کر دیتا۔ آپ نے اس کو 100 اونٹ 100 بکریاں تحفہ میں دی اور اس کے سارے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بہنوں کا حق ادا کیا کرو، ان کی عزت کرو، کہ ان ہی کی وجہ سے اللہ تمہارے گھر اپنی رحمت کبھی ختم نہیں کرتا۔ ایک شخص اپنی بہن کو بہت پیار محبت دیتا تھا، اس کی اولاد کو بھی وہی پیار محبت دیتا تھا، مگر اس کی بیوی کو یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ یہ اپنی بہن کو زیادہ توجہ نہ دے، بس میری خدمت کرے۔ اس نے کئی مرتبہ کوشش کی کہ بہن بھائی کے درمیان کسی بھی طرح نفرت پیدا کر دوں۔ وہ کافی کوشش میں لگی رہی۔ ایک دن اس کو موقع مل گیا کہ اس کا بھائی دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں اس کو 2 دن رہنا پڑا۔ دوسرے دن وہ بہن بھائی کے گھر اس کو ملنے آئی کہ کل بھائی میرے گھر بھی نہیں آیا، پتہ کرو کہاں ہے وہ۔ جب بھائی کے گھر گئی تو اس کی بیوی نے بتایا کہ اس نے تمہیں نہیں بتایا، وہ دوسرے شہر چلا گیا ہے اور ہفتے بعد لوٹے گا۔ وہ یہ سن کر حیران ہوئی کہ مجھے کیوں نہیں بتا کر گیا۔ جب اس نے وجہ پوچھی کہ مجھے کیوں نہیں بتا کر گیا، تو وہ بولی کہ مجھے بھی یہی کہہ کر گیا کہ میری بہن کو مت بتانا۔ وہ دل میں سوچنے لگی کہ ایسا کیا کام تھا کہ مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ گھر چلی گئی اور پورا ہفتہ نہیں آئی۔ 2 دن بعد اس کا بھائی لوٹا تو بیوی نے موقع دیکھ کر بات کی کہ تمہاری بہن آئی تھی، بہت باتیں کرنے لگی کہ بھائی سے تو اچھا تھا کہ میرا بھائی نہ ہوتا، اس کو میری کوئی فکر نہیں، میں آج کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ وہ یہ باتیں سن کر بہت حیران ہوا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ 1-2 دن اس کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ اس کو ملنے بھی نہیں آئی، اور یوں بیوی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی اور ان کے درمیان نفرت پیدا کر دی۔ اس طرح کئی دنوں سے ایک دوسرے سے ملنے بھی نہیں آئے، اور نہ ہی بہن نے کبھی اس کے گھر کوئی چکر لگایا۔ وہ بھائی بھی دل میں یہی سوچتا رہا کہ آخر اتنی سی بات پہ وہ ناراض کیوں ہو گئی۔ ایک دن وہ کام کے لیے گھر سے نکلا تو اس کو بہن کی بیٹی ملی جو سکول جا رہی تھی۔ اس نے ماموں کو دیکھا تو اس کے پاس بھاگ آئی اور کہا، ماموں جان آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ امی بہت روتی ہیں، ہم جب بھی پوچھتے ہیں تو یہی کہہ دیتی ہیں کہ اب وہ آپ کے ماموں نہیں ہیں، ہوتے تو آپ کے پاس آتے۔ وہ یہ باتیں سن کر بہت دکھی ہوا، اسی وقت بہن کے گھر چلا گیا۔ بہن سے کہا کہ اتنی نفرت بھائی سے کیوں؟ تو بہن نے کہا کہ آپ ایک ہفتے کے لیے شہر سے باہر گئے اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ تو وہ حیران ہوا کہ میں تو 2 دن کے لیے گیا تھا، اس کو کس نے کہا کہ میں ایک ہفتے کے لیے گیا تھا؟ وہ بھائی بولا کہ تم نے میری بیوی کو یہ کہا تھا کہ میں بھائی کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ وہ حیران تھی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ سب بیوی کا کام ہے، اس نے ایسا کیوں کیا۔ وہ بہت غصے میں ہو گیا اور بیوی سے لڑنے لگا
کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ڈر گئی کہ میرا سارا جھوٹ پکڑا گیا، رونے لگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ وہ بیوی کو بہن کے گھر لے گیا اور کہا، اس کے سامنے سب سچ بتاؤ کہ تم نے کیا جھوٹ بولا۔ وہ بیوی بہت شرمندہ تھی۔ بہن اس کی باتیں سن کر حیران ہو گئی کہ تم میری اچھی دوست بھی تھی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بولی کہ مجھے بہت غصہ آیا کرتا تھا کہ تمہارا بھائی جب تمہیں پیار محبت دیتا ہے، کیونکہ میرے بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کرتے، انہوں نے کبھی میری عزت تک نہیں کی۔ اس وجہ سے میں نے تم لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ بہن بولی، یاد رکھو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ تم کسی کے دل میں نفرت پیدا تو کر دو گی تو کل اس نفرت کا سامنا تم بھی کرو گی، بہن اپنی ہو یا دوسروں کی۔ اس کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو کہ اللہ ان کو کبھی دنیا میں رسوا نہیں کرتا جو اپنی بہن کی عزت کرتے ہیں اور ان کا وہ حق بھی ادا کرتے ہیں جو اللہ نے فرض کیے ہیں۔